آج سے 150 سال قبل حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت رشید احمد گنگوئی صاحب نے، آپ معلوم کریں ان کی ہسٹری کو اور تاریخ کا مطالعہ کرے، سمجھ میں آئے گا حضرت نانوتوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق کے خانوادے سے۔ آج دنیا نے جو دیوبند کو مانا ہے وہ اس وجہ سے مانا ہے کہ حضرت قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی اور جو ہے اس کو بنانے والے ہیں، صدیقی نسب رکھتے ہیں، صدیق اکبر سے ملتے ہیں۔ دنیا نے پھر امام مانا تو کس کو مانا؟ وہ صحابہ کرام جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، صحابہ کے دامن جو صحابہ کرام نبی کی تعلیمات سے اور ان کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، وہ آئے تھے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی۔ آج دنیا دیوبند کو جو امام مانتی ہے، دنیا دیوبند کے سامنے سرخم تسلیم کرنے کو گے تو کوئی اور وجہ نہیں ہے، وہ کسی کو لڈو اور پیڑے نہیں کھلاتے گے، بلکہ ان کے پاس مضبوط فکر ہے، مضبوط نظریہ ہے جو قرآن و سنت سے انہوں نے عرض کیا ہے، ان کے پاس وہ نسبتیں ہیں جن کو قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتلاتا چلوں، قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں، دیوبند کو بنانے والے ہیں، میرے دوستوں صدیقی نسل سے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ میرے دوستوں حضرت عمر فاروق کے خاندان سے، اور بتاتا چلوں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی، مفتی رفیع عثمانی حضرت عثمان ذی کے خانوادے سے۔ اسی طریقے سے آج بھی علامہ انور شاہ کشمیری جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ حضرت علی کے خانوادے سے۔ ان کے پاس وہ نسبتیں تھیں جو صحابہ کرام کی تھی۔ پھر دیوبند ایسا پوری دنیا میں چمکا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی فتنہ رونما ہو، دیوبند مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سدباب کے لیے اور اس کے دبانے کے لیے پوری کوشش اور توانائی کرتا ہے۔ آج دیوبند میں موجود حضرت مولانا قاسم نانوتوی یا حضرت ابو بکر صدیق کے 49ویں پوتے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب دامن برکاتہم العالیہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند وقت کے نائب محتمم ہیں، آج آپ ان کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو حجت الاسلام کے اندر فکر زندہ تھی، جو لے کر اٹھتے تھے، یعنی ملک کے اندر قرآن و سنت نافذ ہو، ملک کے اندر اگر کوئی قانون ہو تو کتاب اللہ ہو، سنت رسول اللہ ہو، اجماع سنت اور اجماع ہو تو وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے فرزند ارجمند حافظ احمد صاحب یہ سلسلہ آج جو پہنچا گئے، یا اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کا سلسلہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے واسطے سے مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا گئے۔ اسی طریقے سے آج بھی دیوبند کے اندر وہ صحابہ کرام جنہیں دنیا نے خریدا نہیں، دنیا ان کے سامنے جھکی ہے، آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد واسف صاحب، مفتی عارف عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، یا اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے سے آج بھی دیوبند کے اندر موجود ہے۔ علامہ شیخ الحدیث احمد حیدر شاہ الکشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وقت کے وہ شیخ الحدیث ہے۔ آج بھی دیوبند کے اندر وہ کشش ہے، وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام سے انہوں نے ورثے میں لی تھی اور ان کے نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے آج دیوبند بھائیجا رسید۔ آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی فتنہ کسی بھی شکل میں رونما ہوتا ہے تو وہی صحابہ کرام کی اولادیں آج بھی کھڑی ہوتی ہیں۔
اور اس فتنے کے سرباب کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، دو باتیں آپ کے سامنے نتیجتاً کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو پلو سے باندھ لو اور اس کو نسخہ حیات تجویز کر لو۔ آپ کچھ بھی ہو